اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں کمی کرو۔ یہاں کمی سے مراد کیا ہے کہ 3 نمازیں ایسی ہیں۔ یہ آیت مجمل ہے۔ مجمل کہتے ہیں قرآن کی وہ آیت جس میں بہت ہی اجمال سے حکم بیان کیا گیا، اس کی تفصیل نہ ہو، یعنی صرف ترجمے سے نہ پتہ چل رہا ہو کہ کیا ہے، کیونکہ لفظی ترجمہ اگر آپ دیکھیں تو اس کا کیا ہے، جب تم زمین میں سفر کرو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں کمی کر لو۔ اب یہاں سفر سے کیا مراد ہے؟ شہر کے اندر اگر سفر کریں تو بھی نماز میں ہم کمی کر سکتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، شہر سے باہر اگر سفر مراد ہے تو کتنے کلومیٹر، اس کا بھی قرآن میں ذکر نہیں۔ نمبر 3، نماز میں کمی کر سکتے ہو، کتنی کمی؟ کیا سنتیں چھوڑ دیں، صرف یہ داخل ہے؟ یا رکعتوں میں کمی کر لیں؟ رکعتوں میں کمی کریں تو کتنی رکعتیں کم کریں؟ کیا فجر کی 2 رکعت کو 1 کر دیں اور ظہر کی 4 رکعت کو 3 کر دیں؟ کتنی کریں؟ مغرب کی کتنی کرنی ہے؟ وتر پڑھنے ہے کہ نہیں پڑھنے؟ یہ آیت ان سب چیزوں سے خاموش ہے۔ پھر اس سے بھی آیت خاموش ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں کمی کرو۔ تو اگر ہم نماز میں کمی نہ کریں تو کیا ہے؟ یعنی اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے نماز میں کمی کر سکتے ہو، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کیا یہ واجب ہے؟ اس سے یہ آیت خاموش ہے۔ یعنی آپ کو سفر کے دوران نماز میں کمی کرنے کی پرمیشن تو مل گئی، یعنی اجازت تو مل گئی کہ کمی کر سکتے ہیں۔ اب اس سے یہ آیت خاموش ہے کہ یہ جو اجازت ملی ہے یہ وجوب کے درجے میں ہے، کہ یعنی آپ پر لازم کر دیا گیا ہے کمی کرنا، یا آپ اضافہ بھی کر سکتے ہیں کمی بھی کر سکتے ہیں، یہ آپشنل ہے۔ اس سے بھی آیت خاموش ہے۔ پھر آگے آتا ہے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، یہ کمی تم کرو ان خفتم، بشرطے کہ تمہیں خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر تمہیں خوف نہیں ہے کافروں سے تو پھر سفر میں تم نماز میں کمی نہیں کر سکتے۔ تو میں نے آپ کو بار بار یہ اصول بتایا کہ قرآن میں جو شرط لگی ہوتی ہے نا، بعض دفعہ تو وہ شرط واقعی شرط کے معنی میں ہوتی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حکم جب ہے جب یہ شرط پائی جائے، اور بعض دفعہ وہ شرط محض ایک اتفاقی ہوتی ہے کہ عام طور پر اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا اس لیے اللہ نے ذکر کر دیا۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ شرط پائی جائے گی تو حکم ہوگا، شرط نہیں پائی جائے گی تو حکم نہیں ہوگا۔ اس کی میں اب کئی دفعہ مثالیں دے چکا ہوں، جیسے سورہ نور میں آتا ہے وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اپنی باندیوں کو زبردستی زنا مت کرواؤ، ان اردنا تحصناً، اگر وہ زنا سے بچنا چاہتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں لکھا اگر وہ بچنا چاہتی ہیں تو زنا مت کراؤ، تو کیا مطلب؟ اگر وہ بچنا نہیں چاہتی تو پھر کیا کرا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے پھر بھی نہیں کرا سکتے، لیکن قرآن نے یہ ذکر اس لیے کیا کہ باندی جب مسلمان ہو تو وہ تو بچنا چاہے گی، تو چونکہ ایسا ہوتا تھا اس لیے اللہ نے ذکر کر دیا کہ اگر وہ بچنا چاہیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر نہ بچنا چاہیں تو، اس کو کہتے ہیں قید اتفاقی۔ یہ اصطلاح یاد کر لیں کہ یہ قید اتفاقی مطلب ہوتا تھا تو اس لیے ذکر کر دیا، اس کا آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے حکم سے۔ اور اس کی ایک مثال یہ آپ پڑھ چکے ہیں وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اللہ نے فرمایا کسی عورت سے تم نے نکاح کیا تو اس کی وہ بیٹی جو تمہاری گود میں پلے اس سے نکاح حرام ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے سوتیلی بیٹی اگر آپ کی گود میں نہ پلے تو نکاح تو پھر بھی حرام ہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تمہاری وہ بیٹی، سوتیلی بیٹی جو تمہاری گود میں پلے اس سے نکاح بھی حرام ہے۔ تو اب اگر کوئی قرآن کے لفظی ترجمے کو دیکھ کر یہ فتویٰ دینا شروع کر دے کہ قرآن کہہ رہا ہے سوتیلی بیٹی جس سے نکاح حرام ہوتا ہے یہ وہ والی بیٹی ہوتی ہے جو سوتیلے باپ کی گود میں پلے، میری بیٹی چونکہ اپنے اصل باپ کے پاس پلی ہے اور یہ جوان ہو کے آئی ہے، میں نے تو گود میں پالا نہیں، لہذا میں بیوی کو طلاق دینے کے بعد اس سے نکاح کر سکتا ہوں، تو یہ غلط تفسیر ہوگی، اس لیے کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ سوتیلی بیٹی آپ کی گود میں پلی ہو یا نہ پلی ہو بہرحال اس سے نکاح حرام ہے۔ قرآن نے گود میں پلنے کا ذکر اس لیے کر دیا، یہ اس بات کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ عام طور پر اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا تھا تو اس کی بیٹیوں کو بھی پال لیا کرتا، تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے بیٹیاں گودوں میں پلتی ہیں تو ان سے نکاح حرام ہے۔ تو یہ قید اتفاقی ہے، اعتراضی نہیں۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے اگر تمہیں خوف ہے کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اگر سفر میں آپ کو کافروں کا فتنہ نہ ہو، جیسے کہ آج کل جتنے بھی سفر ہوتے ہیں کوئی خوف نہیں ہوتا ہمیں، تو پھر اس صورت میں بھی نماز میں قصر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو اس کا مدار اس پر ہے کہ یہ جو شرط لگی ہوئی ہے قرآن میں کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر فتنے میں ڈال لیں گے، یہ شرط احترازی ہے یا اتفاقی ہے؟ احتراز کا مطلب کہ یہ بتانے کے لیے ہے، یہ بھی ٹرم یاد کر لیں، احترازی اور اتفاقی۔
کبھی اس کو قید احترازی کہتے ہیں، قید اتفاقی، اور کبھی اس کو شرط احترازی اور شرط اتفاقی۔ شرط اور قید کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، یعنی یہ قید لگی ہوئی ہے کہ یہ والا یہ حکم ہوگا تو ہوگا ورنہ نہیں، تو یہ اس سے بھی خاموش ہے۔ تو صحابہ کرام ابتدا میں یہ سمجھے تھے کہ یہ شرط اتفاقی ہے، احترازی ہے، کہ اگر ہمیں کافروں کا خوف ہو تو نماز میں ہم قصر کر سکتے ہیں، کافروں کا خوف نہیں ہو تو نماز میں ہم قصر نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن میں شرط اللہ نے بیان کی ہے۔ تو اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم نماز میں قصر کر سکتے ہو اگر تم سفر میں ہو، لیکن اللہ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہے کہ کافر تمہیں مصیبت میں ڈال دیں گے، یعنی کافروں کا خوف ہو سفر کے دوران، حملے کا خطرہ ہو، تو اب تو امن ہو گیا، اب تو ہمیں حملے کا خطرہ نہیں ہے، اب بھی ہم نماز میں قصر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے تم پر، جو اللہ نے تم پر کیا ہے، اللہ کے صدقے کو قبول کرو۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے 4 کی 2 پڑھ لو، قصر کر لو، قبول کرو اللہ کے صدقے، اس بحث میں نہیں پڑھو کہ کافروں کا خوف ہے یا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ نبی نے اپنے عمل سے، اپنی حدیث سے بتا دیا کہ یہ جو اللہ نے شرط لگائی ہے نا کافروں کا خوف، یہ شرط کا حکم سے تعلق نہیں ہے، یہ اس لیے اللہ نے بیان کر دی کہ عام طور پہ کافروں کا خوف ہوا کرتا تھا، تو اس میں تو اور اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نماز مختصر ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، کافروں کے خوف سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو اللہ کے صدقے کو قبول کرو اور جیسے اللہ نے کہا ہے ویسے کر لیا۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ یہاں بھی قرآن کی جو یہ آیت ہے یہ اتفاقی ہے، یہ احترازی نہیں ہے۔ تو بہت ساری چیزیں اس آیت میں مبہم ہیں جو ہمیں حدیث میں بیان کی۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا ممکن ہے، ہم ڈائریکٹ قرآن سمجھیں گے، یہ بھی جاہل لوگ ہیں۔ نہ قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھنا ممکن ہے اور نہ حدیث کو فقہ کے بغیر سمجھنا ممکن ہے، یعنی حدیث کو بھی سمجھنا فقہا کے بغیر آپ کے لیے ممکن نہیں۔ اگر آپ قرآن و حدیث کی خود سے تشریح شروع کر دیں گے تو بھی گمراہ ہوں گے آپ، جیسے کوئی قرآن کی خود سے تشریح کرے وہ بھی گمراہ، اور جو حدیث کی یعنی حدیث کے بغیر تشریح کرے وہ بھی گمراہ، اور جو حدیث کی تشریح فقہا اور صحابہ کے اقوال اور تابعین کی آراء اور ان کی تفسیر کے بغیر کرے تو وہ بھی گمراہ ہے۔ تو اور اس سب کا ثبوت قرآن کی ایک آیت سے ہوتا ہے، سورہ نحل میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی ہم نے آپ پہ قرآن کو نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ اے نبی آپ بیان کریں لوگوں کو کہ ان پر کیا نازل ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں یہ آیت نازل ہوئی تو نبی نے بیان کیا، پھر ہمیں سمجھ میں آئے اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ اور آگے قرآن میں آتا ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، آپ کا بیان کے بعد بھی پھر یہ لوگ تفکر کریں گے، غور و فکر کریں گے۔ تفکر باب تفاعل ہے جس میں تکلف کا مادہ، یعنی خوب دماغ کھوپڑی لگا کر غور کریں گے تو ان کی سمجھ میں احکام آئیں گے کہ قرآن و سنت سے کیا حکم نکلتا ہے۔ ہر آدمی کا کام نہیں ہے یہ، ظاہر ہے تفکر وہی کرے گا جس میں فکر کی صلاحیت ہو اور اس کو پورا قرآن اور پوری حدیثیں آتی بھی ہوں، اور ایسے لوگوں کو اصطلاح میں مجتہد کہا جاتا ہے۔ تو عام آدمی مجتہد کو فالو کرے گا اور مجتہد قرآن و حدیث میں غور و فکر لگا کے رائے قائم کرے گا کہ یہ مسئلہ ہے کیا، تبھی اس میں فقہا کا اختلاف بھی ہوتا ہے بہت مسائل میں کو بیان کرنے میں۔ تو یہ تب آیتوں میں تمام اجمال تھا۔ اب ان کی تفسیر ہمیں حدیث میں ملتی ہے۔ وہ تفسیر ہمیں کیا ملتی ہے؟ پہلی بات ہمیں یہ ملتی ہے کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ جب تم زمین میں سفر کرو، تو یہ اب آپ نمبر لگا کے یہ تفسیر یاد کر سکتے ہیں۔ پہلی حدیث میں ہمیں ملتا ہے یہاں سفر سے مراد مطلق سفر نہیں ہے، سفر شرعی ہے، 3 دن 3 راتوں کا سفر۔ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 دن 3 راتوں کا سفر فرمایا کرتے تھے اونٹوں سے، تو ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر شہر سے باہر نکلتے ہی قصر شروع کر دیتے، اور 3 دن 3 راتوں کا سفر جو علماء نے چل کے اندازہ لگایا ہے کہ آج لوگوں کے لیے آسان کر، بر صغیر کے علماء آج سے چند سال پہلے، 150-200 سال پہلے، شاید مدت بیان کرنے میں کچھ مجھ سے کمی بیشی ہو، تو علماء نے تاکہ لوگوں کو کلومیٹر میں بیان کر سکیں کہ کتنے سفر پہ قصر نماز جائز ہے، تو 3 دن 3 راتوں کا علماء نے سفر کیا، اور پھر اس کو یعنی وہ سفر جو نبی کے دور میں ہوا کرتا تھا کہ رات کو پڑاؤ بھی ڈالنا ہے، پھر معتدل رفتار سے چلنا ہے، اور سمندر میں کشتی کا 3 راتوں سفر، 3 دن 3 راتوں کا سفر، جبکہ ہوا معتدل ہو، تو وہ دیکھا جائے گا کہ سمندر میں، تو سمندر کا بھی علماء نے سفر کیا اور خشکی کا بھی۔ تو خشکی کا جو سفر پھر ناپا گیا تو
وہ تھا تقریباً 77.8 کلومیٹر، جو 78 کلومیٹر کہا جاتا ہے اس کو، اور سمندر کے مائل جو تھے وہ اس سے تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ سمندری سفر کی عام طور پہ نوبت نہیں آتی، بہت کم لوگوں کو وہ مسائل ہمارے یہاں پوچھے بھی کم جاتے ہیں تو وہ مقدار یاد نہیں رہتی، تو اگر کسی کو ضرورت ہو تو کہیں بھی کسی بھی عالم سے پوچھ لیں یا نیٹ پہ سرچ کریں تو وہ میلز میں انشاءاللہ مقدار آپ کو معلوم ہو جائے گی کہ سمندر کے سفر میں کتنے کلومیٹر، سمندر میں کلومیٹر نہیں ہوتے، کوئی اور حساب ہوتا ہے ان کا، تو کتنے مائلز پہ آپ قصر پڑیں گے اور خشکی میں کتنے مائلز پہ آپ قصر پڑیں گے۔ تو یہ فقہاء نے اجتہاد کیے ہیں، کچھ احادیث میں ذکر ملتے ہیں، کچھ چیزوں سے حدیثیں بھی خاموش ہیں، پھر وہاں فقہاء نے اجتہاد کیا ہے۔ تو بر صغیر میں چونکہ فقہ حنفی پر عمل کیا جاتا ہے تو فقہ حنفی میں جو فتویٰ ہے جس قول پر وہ 78.8 کلومیٹر ہے اور اس میں آپ قصر پڑھ سکتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ سفر مطلق سفر نہیں ہے، بلکہ شہر سے باہر آپ کا اتنے کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہوگا تو آپ قصر پڑھ سکتے، پہلا پوائنٹ۔ دوسری بات جو آپ نے نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 78 کلومیٹر جو میں نے بتایا آپ کو، یہ شہر کی آبادی اور جب مضافات بھی ختم ہو جائیں اس کے بعد آپ نے 78 کلومیٹر جانے کا آپ کا ارادہ ہو، یہ نہیں کہ آپ کے گھر سے نہیں، کیونکہ بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں ان میں تو گھر سے شہر کے بارڈر تک پہنچنے میں ہی 50-60 کلومیٹر فاصلہ، جیسے کراچی میں اگر آپ کوئی شخص ادھر رہتا ہے سینڈ سپیٹ کی طرف رہتا ہے اور وہ سوراب روڈ کی طرف آئے اور ٹول پلازا کی طرف جائے، وہ تو 40-50 کلومیٹر تو شہر کے اندر ہی طے ہو جائے گا اس کا۔ تو شہر کی آبادی جہاں مکمل ختم ہو رہی ہے، مضافات بھی، اس کے بعد سے 78 کلومیٹر دور جانے کا پروگرام ہوگا، ارادہ ہوگا، تو وہ شخص شرعی مسافر کہلائے گا اور سارے سفر والے احکام اس پہ جاری ہوں۔ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات جو نوٹ کرنے کی ہے کہ جو آدمی 78 کلومیٹر شہر سے باہر دور جانے کا ارادہ رکھتا ہے وہ مسافر تو بنتا ہے، لیکن بنے گا اس وقت جب شہر سے باہر نکل جائے گا، یعنی گھر سے ہی مسافر نہیں شروع ہو جائے گا۔ جیسے کراچی کی میں ایک مثال دیتا ہوں، کراچی میں کسی شخص نے شہر سے آگے 78 کلومیٹر دور جانا ہے، تو اب وہ جیسے ہی گھر سے نکلے گا اسٹیشن جانے کے لیے یا بس اڈے جانے کے لیے، تو اسٹیشن پہ، ایئرپورٹ پہ یا بس اڈے پہ وہ پوری ہی نماز پڑھے گا، کیونکہ ابھی تک وہ شہر سے باہر نکلا نہیں ہے، اگرچہ نکلنے کا ارادہ ہے اس کا لیکن نکلا نہیں ہے۔ تو جب تک شہر کے اندر رہے گا وہ یا شہر کے مضافات کے اندر رہے گا تو وہ مقیم ہی کہلائے گا، وہ مسافر نہیں کہلائے گا۔ یہ تیسری بات ہوگی۔ چوتھی بات کہ جو آدمی 78 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ رکھتا ہے تو 78 کلومیٹر پہنچنے کے بعد مسافر نہیں بنے گا، بلکہ شہر سے باہر نکلتے ہی مسافر بن جائے گا۔ مثال کے طور پر کراچی سے ایک آدمی 78 کلومیٹر دور، کراچی سے باہر 78 کلومیٹر دور جانا چاہتا ہے، حیدرآباد جانا چاہتا ہے فار ایگزامپل، جو تقریباً 150-200 کلومیٹر ہے، تو یہ آدمی نہ تو گھر سے باہر نکلتے مسافر بنے گا، نہ حیدرآباد پہنچ کے مسافر بنے گا، نہ 78 کلومیٹر کراس کرنے کے بعد، بلکہ اتنا دور جانے کی نیت سے جب یہ کراچی کی جو مضافات ہیں، آبادی جہاں بالکل ختم ہو رہی ہے، جب اس جگہ کو کراس کرے گا تو یہ فوراً مسافر بن جائے اور اس پر سفر کے حکام لاگو ہوں گے، حالانکہ ابھی یہ 78 کلومیٹر تک پہنچا نہیں ہے، تو صرف اتنا دور جانے کے ارادے سے ہی مسافر بنے گا، لیکن گھر سے نکل کے نہیں بلکہ شہر سے باہر نکل کے مسافر بنے۔ یہ 4 چیزیں نوٹ کر لیں، یہ ان میں لوگ بہت غلطی کرتے ہیں۔ 5ویں چیز کہ مسافر رہے گا کب تک؟ جب یہ اپنے شہر سے نکلے گا تو شہر کی آبادی کو جب کراس کرے گا تو کسی بھی شہر میں یا قصبے میں، بڑا قصبہ، جب تک اس میں یہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کر لیتا اس وقت تک یہ مسافر ہی رہے گا۔ جیسے ایک آدمی کراچی سے جا رہا ہے لاہور یا حیدرآباد جا رہا ہے، شہر سے باہر نکلتے ہی مسافر بن گیا، اب اس کے لیے رمضان کا روزہ چھوڑنا بھی جائز ہے اور 4 رکعت کی بھی 2 رکعت پڑے گا یہ۔ تو اب کیا ہے کہ یہ حیدرآباد چلا گیا، حیدرآباد میں اس کا ارادہ 15 دن ٹھہرنے کا بن گیا، اس کہ آج کے بعد میں 15 دن ٹھہروں گا، تو یہ پوری 4 رکعتیں شروع کر دے۔ لیکن حیدرآباد میں اس کا ارادہ ہے 4 دن ٹھہرنے کا، تو یہ مسافر رہے گا۔ یا یہ کنفیوز ہے، مثال کے طور پر کراچی سے حیدرآباد گیا اور اس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہے کتنے دن ٹھہروں گا، اسی کنفیوژن میں اس نے 20 سال بھی اگر گزار دیے، بلکہ 100 سال بھی گزار دیے، تو یہ مسافر ہی رہے گا۔ اب ایک آدمی حیدرآباد پہنچا 1 جنوری کو اور کنفیوز ہے کہ یار میں 16 جنوری کو نکلوں یا 15 کو نکلوں یا 14 کو نکلوں، تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 15 دن ٹھہرنے کے نہیں ٹھہرنا، اسی کنفیوژن میں یہ نمازیں پڑھتا جا رہا ہے، تو سفر والی پڑے گا۔ 20 دن کے بعد اس کو خیال آیا
کہ نہیں بھائی میں نے یہاں سے موو کرنا ہے، تو 20 دن تک یہ سفر والی ہی پڑے گا، حالانکہ یہ 15 دن سے زیادہ ٹھہرا ہے، لیکن چونکہ اس کی نیت ابھی تک نہیں تھی تو اتفاق سے 15 دن سے زیادہ ٹھہر جائے مسافر ہی رہے گا۔ 20 دن کے بعد اس کو خیال آیا کہ یار میں 5 دن کے بعد حیدرآباد سے نکل جاؤں گا، تو بھی مسافر رہے گا، حالانکہ 25 دن ہو گئے حیدرآباد میں اس کو۔ اب یہ مقیم اس وقت بنے گا کہ جس دن اس کو خیال آیا کہ آج کے بعد میں نے مزید 15 دن یہاں اسٹے کرنا ہے، جس وقت اس نے یہ پکی ڈھکی نیت کر لی کہ آج کے بعد، یعنی بھلے 6 مہینے کے بعد ہی وہ نیت کر رہا ہوں، حیدرآباد میں 6 مہینے اسی کنفیوژن میں گزار دیے، 6 مہینے بعد وہ نیت کرتا ہے کہ یار اب میں 15 دن سے پہلے نہیں جاؤں گا، پکی ڈھکی نیت ہے، تو جیسے یہ نیت کرے گا اس وقت سے اس پر مسافر والے احکام ختم ہو جائیں گے، اور 2 کے بجائے اس کو 4 رکعتیں اس پر پڑھنا لازم ہے۔ تو یہ بھی ایک خوب اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں، لوگ اس میں بھی بڑے کنفیوز ہوتے ہیں، جیسے تبلیغی جماعتیں جا رہی ہوتی ہیں مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں، تو ان کو بڑوں کی طرف سے کچھ بتایا نہیں جاتا آپ نے یہاں کتنے دن ٹھہرنا ہے، تو کنفیوژن میں ویزے کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ بعض دفعہ ویزا نہیں لگ رہا ہوتا، تو اس کنفیوژن میں 1 سال بھی گزار دیں گے تو سفر والی نماز ہی پڑھیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کہیں کہا جاتا ہے شاید ایران میں کہیں سفر کے دوران برف میں پھنس گئے تھے 6 مہینے تک، تو 6 مہینے قصر نماز ہی پڑھتے رہے، کیونکہ وطن اصلی اور وطن عارضی، جس کو وطن اقامت بھی کہا جاتا ہے، وطن اصلی وہ ہوتا ہے جہاں آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، اس کو یعنی جو ان میرڈ ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ یا کسی خاص گھر میں جہاں پورے سامان کے ساتھ مستقل رہتا ہو، وہ اس کا وطن اصلی ہے، اور میرڈ آدمی کا وطن اصلی، اس کا بھی اس کی بیوی بچوں کا بھی، وہ ہے جہاں اس کی بیوی اس کے ساتھ رہتی۔ مثال کے طور پر ایک خاتون کراچی میں رہتی تھیں، شادی ہو کے لاہور چلی گئیں، تو لاہور ان کا وطن اصلی بن جائے، یعنی شوہر کا گھر، اور مرد جو لاہور شفٹ ہو گیا بیوی کے ساتھ، وہ بھی اس کا وطن اصلی بن جائے۔ تو وطن اصلی میں جب کوئی شخص داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے 15 دن ٹھہرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ داخل ہوتے ہی مقیم بن جاتا ہے۔ جیسے میرا وطن اصلی کراچی ہے، میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کراچی میں رہتا ہوں، یہاں گھر ہے میرا، تو میں اگر حیدرآباد یا لاہور جاتا ہوں، تو میں اگر حیدرآباد یا لاہور 1 ہفتے کے لیے گیا تو میں مسافر ہوں، لیکن کراچی میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی آؤں گا تو کراچی کی آبادی میں داخل ہوتے ہی میں مقیم بن جاؤں گا، حالانکہ میرا ارادہ ہے وہاں 5 منٹ چائے پی کے واپس جانے کا، فار ایگزامپل، تو 5 منٹ کے لیے بھی میں آؤں گا تو میں یہاں مسافر نہیں ہوں گا، میں مقیم ہوں گا، کیوں؟ یہ میرا وطن اصلی ہے۔ تو جو آدمی اپنی، کسی نے 3 شادیاں کی ہوئی ہوں، 4 شادیاں کی ہوئی ہوں، ایک پشاور میں، ایک لاہور میں، اللہ ایسا خوش نصیب پیدا کرے، اور ایک بلوچستان میں، تو جس شہر میں وہ جائے گا وہ اس کا وطن اصلی ہی ہوگا، وہاں اس کے لیے 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے، وہاں تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی جائے گا تو مقیم بن جائے گا، مسافر نہیں رہے گا، اور مسافروں والے حکام اس پہ جاری نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہیں وطن اصلی، اور وطن اقامت وہ ہوتا ہے جہاں 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لے، وہ عارضی وطن بن جاتا ہے آپ کا۔ جیسے میں کراچی سے اگر حیدرآباد جاتا ہوں، 15 دن وہاں ٹھہرنے کی نیت ہو جاتی ہے میری، تو وہ وطن اقامت ہے، وقتی وطن ہے، تو وہاں 15 دن کے لیے جب تک نیت نہیں ہوگی تو مقیم نہیں بنوں گا، لیکن وطن اصلی میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی آؤں گا تو میں مقیم بن جاؤں گا۔ یہ بھی مسئلہ ہے نوٹ کرنے کا۔ اچھا، تو یہ سب چیزیں احادیث میں ملتی ہیں، اور کچھ فقہاء کرام کے اجتہاد ہیں، کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جن میں اختلاف بھی ہے، جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نہیں، 4 دن ٹھہرنے کی نیت ہوگی تو آپ مقیم بن جائیں گے۔ چونکہ ہمارے پورے بر صغیر میں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے تو میں نے فقہ حنفی کے حساب سے مسائل بتائے ہیں۔ اگر کوئی کسی دوسرے فقہ کو فالو کرتا ہے، فقہ شافعی کو یا فقہ حنبلی کو، تو میں اگر ان کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو یہ درس بہت لمبا ہو جائے گا اور عوام کو اس سے دلچسپی بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسرے فقہ کو فالو کرتا ہے تو پھر وہ نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتا ہے کہ بھی فقہ شافعی میں کیا ہے اس بارے میں، یا شافعی علماء سے پوچھ سکتا ہے۔ جو فقہ حنبلی کو فالو کرتا ہے تو سعودی عرب کے علماء سے وہ فتویٰ لے سکتا ہے، لیکن بر صغیر میں پورے انڈیا، پاکستان اور افغانستان اور برما وغیرہ میں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے، تو میں اس لیے زیادہ تر عام طور پر اسی کے حساب سے مسائل بتاتا ہوں، لیکن کچھ مسائل میں ان میں اختلاف بھی ہے، تو اس میں جو جس فقہ کو فالو کرتا ہے ان کے علماء سے وہ فتویٰ لے لیں۔ یہ کچھ موٹے موٹے احکام تھے۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ دوسرا مسئلہ جس میں قرآن خاموش ہے لیکن وہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسے یہ سارے مسائل میں قرآن میں تو ذکر نہیں ہے، احادیث سے اور خود فقہ سے پتہ چلتے ہیں ہمیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں کمی کرو، تو اس پر بھی پوری امت کا اجماع ہے، چاروں فقہا کا، کہ یہاں کمی سے مراد ہے ظہر، عصر اور عشاء کی نماز میں کمی کر، فجر میں اور مغرب میں کمی جائز نہیں ہے۔
فجر کی 2 رکعتیں اسی طرح پڑھی جائیں گی جیسے پڑھی جاتی ہیں، مغرب کے 3 فرض اسی طرح پڑھے جائیں گے جیسے پڑھے جاتے ہیں، ظہر میں آپ 4 رکعت کے 2 پڑھیں گے، عصر میں بھی 4 کے 2 اور عشاء میں بھی 4 کے 2۔ یہ بات بھی احادیث سے ثابت ہے۔ اور وتر میں اختلاف ہے کہ وتر سفر میں واجب رہتے ہیں کہ نہیں رہتے، صحابہ کا بھی اختلاف تھا، فقہا کا بھی اختلاف تھا۔ تو دیگر ائمہ کے نزدیک سفر میں وتر واجب نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سفر میں بھی وتر کی وہی ویلیو ہے جو مقام پہ ہے، تو ان کے نزدیک 3 وتر اسی طرح واجب ہیں جیسے مقام میں واجب ہے۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہو گیا اس کے ضمن میں۔ تیسری بات، یعنی پہلی بات تو وہ کہ سفر کے احکام، دوسری بات یہ کہ قصر کیسے، کون سی نمازوں میں قصر ہوگا، تیسری بات یہ کہ کیا یہ قصر لازم ہے یا مستحب ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں کمی کرو، تو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک سفر میں آپ کو اختیار ہے 4 پوری بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ یہ آپشنل ہے کیونکہ قرآن کہہ رہے تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم یہ کر لو۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک، اور شاید امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے جو امام حنیفہ کا ہے، ان کے نزدیک سفر میں قصر لازم ہے۔ اگر آپ نے پوری نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی آپ کی، وہ ایسا ہی ہو جائے گا جیسے ظہر کی 4 رکعتوں میں آپ 1 رکعت کا اضافہ کر لیں تو 5 بن کے وہ پوری نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو ایسے ہی امام ابو حنیفہ اور حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ ظہر کی جو سفر میں 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی ان میں 1 رکعت میں اضافہ بالکل ایسے ہے جیسے عام حالت میں ظہر کی 4 پہ آپ 1 کر لیں، کیونکہ وہ اللہ نے ساقط کر کے ختم کر دی ہے، تو اب وہ 2 رکعت ہی 4 کے برابر بن گئی ہے، اس میں آپ اضافہ نہیں کر سکتے، اضافہ کیا تو نماز آپ کو لوٹانی پڑے گی۔ اب جو جمہور علماء ان کی دلیل تو قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تو کہہ رہے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو گناہ نہیں کا مطلب واجب تھوڑی ہے، بس گناہ نہیں ہے، یہ بھی کر سکتے ہو وہ بھی کر سکتے ہو۔ جبکہ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کا لفظ ہے نا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ اصل میں یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ وہم دور کرنے کے لیے کہ نماز جیسا فرض جو 4 رکعتیں تھیں، اگر ہم سفر میں اس کو 2 کر دیں گے تو ایک انسان کو وہم ہوتا ہے کہ اتنا اہم ترین نماز کا حکم ہم آدھا کر رہے ہیں تو کہیں ہمیں گناہ تو نہیں ملے گا۔ تو قرآن نے صرف اس وہم کو دور کیا ہے کہ نہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا تمہیں۔ باقی قرآن اس سے خاموش ہے کہ اب جب تمہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا تو اب تم پر یہ 2 رکعتیں واجب ہیں یا جائز ہیں تمہارے لیے، اس سے قرآن خاموش ہے۔ اس کا تذکرہ حدیث میں ملتا ہے اور قیاس سے پتہ چلتا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب تو ہمیں کافروں کا خوف نہیں ہے تو ہم کیا 4 کی 2 اب بھی پڑھیں گے، یعنی مختصر اب بھی کریں گے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ صدقۃن، یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، تصدق اللہ بہا علیکم، جو اللہ نے تم پہ ایک صدقہ کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صدقہ جب اس میں تملیک کا عنصر نہ ہو، دیکھیں صدقے کی 2 قسمیں ہیں، ایک یہ کہ میں 1 لاکھ روپے آپ کو صدقہ کرتا ہوں، اس میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ قبول کریں یا نہ کریں، یہ ہبہ ہے، آپ کے قبولیت کے بغیر یہ مکمل نہیں ہوگا۔ لیکن ایک صدقہ وہ ہوتا ہے جو اسقاط ہوتا ہے۔ اسقاط کا مطلب آپ میرے 1 لاکھ روپے کے مقروض تھے، میں نے آپ کو 1 لاکھ معاف کر دیے، یعنی دیا کچھ نہیں ہے، اسقاط کر دیا، ساقط کر دیے۔ تو یہ اس پر اجماع ہے سب کا کہ جب کوئی 1 لاکھ روپے ساقط کرے گا تو ساقط کرنے میں سامنے والے کا قبول کرنا شرط نہیں ہے، یعنی وہ اس کے لیے نہیں کہ میں قبول نہیں کر رہا اس اسقاط کو، بلکہ میں نے کہہ دیا کہ میں نے 1 لاکھ معاف کر دیا تو وہ معاف ہو گئے۔ تو اللہ نے 4 رکعتیں عام حالت میں فرض کی تھی، سفر میں جب 2 کر دی تو یہ 2 اللہ نے ساقط کی ہیں، یہ الگ سے کچھ ہمیں پکڑایا نہیں ہے ہبہ کے طور پر، بلکہ 2 جو ہم پر واجب تھیں وہ ساقط کر دی، اور ساقط کی ہوئی چیز میں سامنے والے پر وہ اس پر موقوف نہیں ہوتی کہ وہ قبول کرے یا نہیں کرے، یعنی گویا 1 لاکھ روپے آپ کے میرے اوپر بنتے تھے، میں نے 50,000 ساقط کر دیے، تو اب آپ اس کو قبول نہ بھی کریں تو وہ 50 معاف ہیں۔ تو 4 رکعتیں بنتی تھیں، 2 اللہ نے ساقط کر دی، تو جب ساقط کر دی تو وہ اس میں آپ کی طرف سے قبولیت شرط نہیں ہے، بس وہ ساقط ہو گئی، اب وہ ہے ہی نہیں، کالعدم ہو گئی۔ تو ایک دلیل تو یہ قیاس کی بڑی مضبوط دلیل ہے، قیاس کا یہ حدیث ہی سے مستنبط کیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں وہ صدقہ ہے، اور صدقہ بمعنی اسقاط ہے، یعنی ساقط کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ جو آسان ہے اس سے کہ جب نبی نے اس کو صدقہ قرار دیا کہ اللہ کی طرف سے یہ صدقہ ہے، تو صدقہ جب کسی بڑے کی طرف سے کوئی چیز گفٹ ہوتی ہے اور آپ اسے قبول نہ کرو تو غیرت مند کے لیے اس سے بڑا کوئی جرم سمجھا نہیں جاتا دنیا میں۔ کوئی بڑا آپ کو گفٹ دے رہا اور آپ کہیں میں نہیں کروں گا، یہ مجھے نہیں چاہیے۔ تو امام حنیفہ کی رائے یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے 4 کی 2 کی جا رہی ہیں اور صدقہ کیا جا رہا ہے، اور بندہ کہے کہ نہیں میں پوری 4 پڑھوں گا، تو یہ جرم ہے، یعنی اس میں اس لحاظ سے بھی آپ کو اختیار نہیں، بلکہ آپ پر لازم ہے کہ اس صدقے کو آپ قبول کریں۔
کیونکہ جب اللہ 2 پہ 4 کا ثواب دے رہا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اس کا انکار کرنے والے؟ تیسری بات یہ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں کوئی ایک بار بھی واضح حدیث نہیں ملتی کہ آپ نے سفر میں پوری نماز پڑھی ہو. واضح روایت اس بارے میں صحیح اور واضح روایت ایک بھی نہیں ہے. تو یہ خود اتنی اس کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی. اس کے باوجود آپ ہمیشہ سفر میں 2 رکعتیں ہی پڑھتے رہے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہو وہ اس رخصت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے اور وہ اس رخصت یعنی فائدہ اٹھا رہے ہوں اور 2 کے بجائے آپ کبھی 4 پڑھتے ہوں کبھی 2 پڑھتے ہوں. کبھی بھی ہمیں نہیں ملتا کہ ایک دفعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں 2 پڑھی. اور صحیح حدیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح حدیث میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اسلام میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے جو نمازیں فرض کی تھیں وہ 2 رکعتیں ہی فرض کی تھی. یعنی ظہر کی 2 رکعتیں فرض تھی اور عشاء کی بھی 2 رکعتیں فرض تھی اور مغرب کی 3 فرض تھی اور فجر کی بھی 2 فرض تھی. فرمایا بعد میں اللہ نے یہ حکم کو منسوخ کیا اور سفر میں تو 2 ہی رکھی گئیں. حضر میں جو ہے یعنی اقامت میں اللہ نے ظہر عصر اور عشاء میں 2 کی 4 کر دی اور فجر میں تلاوت کی مقدار کو بڑھا دیا گیا. یعنی فجر میں تلاوت کو لمبا کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ فجر کی گویا 2 و 4 ہی کے برابر ہو گئی. تو یہ صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اسلام میں جو اصل نمازیں فرض ہوئی تھی وہ 2 رکعتیں ہی ہوئی تھیں. تو حالت اقامت میں 2 کو 4 کیا گیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے ہم جب سفر میں جاتے ہیں تو اسلام کے اصل حکم کی طرف لوٹ جاتے ہیں کہ ہم 2 رکعتوں پہ آ جاتے ہیں. تو اسلام کا اصل حکم تھا. تو جیسے جب اصل حکم تھا اس وقت 2 جب فرض تھی تو ان کو 3 یا 4 نہیں کر سکتے تھے. تو اب جب سفر میں آپ جائیں گے تو اسلام کے اصل حکم کی طرف لوٹیں گے, اس میں بھی اب آپ 2 کے 3 اور 4 نہیں کر سکتے. البتہ اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ پھر روزے میں اختیار کیوں ہے کہ روزے میں بھی تو اللہ نے سفر میں روزہ معاف کیا, تو اس میں ہمیں یہ اختیار کیوں ہے کہ روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ بھی سکتے ہیں, چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ بھی سکتے ہیں. اگر رکھے گا تو وہ بھی تو اللہ کے صدقے سے اعراض کر رہے ہیں نا, اللہ اس کو ایک رخصت دے رہے ہیں, صدقہ کر رہے ہیں کہ روزہ چھوڑ دو اور پھر بھی رکھ رہے ہیں. لیکن سب سے پہلا کس کا ہے؟ اللہ کا حق. تو جو اللہ کا حق سب سے پہلے ہے نا, ہمارے ماں باپ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ بھائی بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنو, ہمیں نظر انداز نہ کرو, اپنے وقتوں میں سے کچھ وقت ہمارے لیے نکالا کرو. یہی ہے نا ان کا مطالبہ. تو اللہ کے بھی کچھ مطالبے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو جی میں اللہ کو مانتا ہوں, میں اللہ کا شکر گزار بنتا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ زبانی دعووں کو میں قبول نہیں کرتا جب تک اس کے ساتھ عمل بولو. تو عمل میں سب سے پہلے نماز ہے. دیکھو اللہ میاں نے کوئی آرڈر ایسا دیا ہے کہ جب بھی وہ حکم ہماری طرف متوجہ ہو تو اللہ کی طرف سے یاد دہانی کا انتظام ہو. کوئی ایسا آرڈر ہے؟ ہم پہ زکوٰۃ اللہ نے فرض کی, یاد دہانی کا کوئی انتظام کیا اللہ کی طرف سے؟ علماء تو بتا رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی اسپیسیفک کوئی اعلان ہے, اناؤنسمنٹ ہے اللہ کی طرف سے کہ لوگوں زکوٰۃ دینے کا ٹائم آ گیا ہے؟ کوئی اناؤنسمنٹ ہے؟ اللہ میاں نے رمضان کے روزے فرض کیے اور کہا جو روزے نہیں رکھتا وہ میرا شکر گزار نہیں ہے. لیکن کوئی اناؤنسمنٹ ہے اللہ کی طرف سے؟ ہلال کمیٹی کی طرف سے تو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے لیکن اللہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. کوئی آرڈر ایسا نہیں ہے اسلام کا کہ جس میں اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوتی ہو. یاد دہانی علماء کی طرف سے ہوتی ہے, وہ بھی اللہ کے حکم پہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اناؤنسمنٹ کے متعین الفاظ, سلیکٹڈ الفاظ, مخصوص وقت, وہ کسی عبادت میں نہیں ہے. تو اللہ کو اپنے بندوں سے نماز ایسی مطلوب ہے, ایسی مطلوب ہے. پیدا ہوا تو کان میں اذان حی علی الصلاۃ, اور جہاں بلوغت کی دہلیز کے قریب پہنچتا ہے چاروں طرف نماز کے وقت مسجد میں حی علی الصلاۃ کی صدائیں گونجنا شروع ہو جاتی. کیسی عجیب عبادت ہے بھائی. اللہ میاں یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اے نبی آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ تم پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں اور یہ ٹائم ہے. جب آپ دنیا سے جائیں گے تو ان کو پتا ہوگا, پھر آگے علماء بتا دیں گے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا. فجر کی اذان میں حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, اور کیسے الفاظ ہیں. 1400 سال گزر گئے, کسی مفتی نے فتویٰ دیا کہ اب چونکہ ہم سب عادی ہو گئے, ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اللہ کے کیا چاہ رہا ہے, اب اذان بند کر دو. کوئی ایک فتویٰ دے سکتا ہے؟ یا کوئی اٹھ کے کہے کہ مؤذن سے جا کے گلا پکڑ لے, ابے تو نے کل بھی بولا تھا حی علی الصلاۃ, پرسوں بھی بولا تھا حی علی الصلاۃ, بس سمجھ میں آ گیا ہمارے, اب ہم الارم لگا کے سو جائیں گے, جس نے آنا ہوگا آ جائے گا, نہیں آنا ہوگا نہیں آئے گا. مؤذن مان لے گا آپ کی بات؟ اس کو نکال دو گے دوسرا آ جائے گا, اس کو نکال دو گے تیسرا آ جائے گا.
آپ عصر کے ٹائم پہ بولو کہ بھائی ہمیں پتہ چل گیا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، بس ٹھیک ہے نا، ہم باپ دادا سے سنتے آ رہے ہیں، ہمارے ابا بھی سنتے آ رہے ہیں، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ بھائی 5 بجے عصر کا ٹائم ہے، بس ختم، ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے، اب تو گھڑیاں ہیں ویسے بھی، کوئی مفتی اس کو جائز کہے گا؟ پوری دنیا میں کسی بھی مسلک کا ہو، بولیں گے بھائی یہ تو اللہ نے مؤذن کے ذمے لگا دیا ہے، یہ تو لگا دیا ہے۔ اس سے جماعت کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے۔ آج یا تو نماز پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو ہر آدمی اخپل طریقے سے پڑھ رہا ہے، گھروں میں پڑھ رہے ہیں، جی فجر میں تو اللہ نے الگ سے لفظ بڑھا دیا، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر، صدیوں سے یہ، اور اتنا سا جملہ کہلوانے کے لیے بھی تمہید کتنی لمبی ہے۔ بھائی اگر نماز ہی کی طرف بلانا تھا تو آپ کیا کہتے؟ مؤذن کو اللہ حکم دے دیتا بھائی چڑھ جائے مینار کے اوپر، زور سے بولے لوگوں نماز کی طرف آ جاؤ۔ اللہ نے کہا نا 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 نا، اتنا کافی نہیں ہے، کیونکہ ان کو دکان میں پیسہ نظر آ رہا ہے، دکان پہنچے گئی ہے، وہاں کوئی اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں، دفتر پہنچ جائے گا، پتہ ہے نہیں پہنچا تو باس نکال دے گا، جب اس کی شادی ہوگی رخصتی کے لیے پہنچ جائے گا، اس کے لیے اس کو سسرال کی طرف سے حی علی رخصتی، حی علی سسرال کی ضرورت بولو نہیں، وہاں پہنچ جائے گا۔ ان چیزوں کے لیے موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ اس کے دماغ میں شیطان نے یہ بات ڈال دی ہے کہ یہ نیند قربان کر کے آئے گا تو نیند بھی قربان ہوگی اور پیسے بھی نہیں ملیں گے۔ مسجد میں جاؤں گا، ہو سکتا ہے کوئی ٹوٹی پھوٹی سی گاؤں کے دیہات کی مسجد ہو، وہاں ٹوٹے پھوٹے سے امام صاحب ہوں، کلینک میں جاؤ تو ایسے خوبصورت سے ڈاکٹر نظر آتے ہیں، وہاں ڈیسنٹ قسم کے، یونیورسٹی میں جاؤ ایسے پڑھے لکھے ڈیسنٹ قسم کے پروفیسر نظر آتے ہیں، ان سے ملیے، یہ ہیں پروفیسر خورشید احمد، اچھے لگ رہے ہوتے ہیں۔ یونیورسٹی کا ماحول کیسا اچھا ہوتا ہے، آج کل تو زیادہ ہی اچھا ہو گیا ہے۔ ایئرپورٹ پہ جاؤ، یہ آفیسر صاحب ہیں، یہ فلان ہے، اسٹیشن پہ نہیں جاؤ، مشورہ دے رہا تھا لیکن فی الحال وہاں نہیں جاؤ، جب حالات صحیح ہو جائیں گے پھر مثال دوں گا، اسٹیشن پہ جاؤ۔ ہر جگہ آپ کو ایک اچھا سا، مسجد میں کیا ہوگا، وہی بیچارہ آڑا ترچھا سا غریب سا امام وہ کھڑا ہوا ہوگا، آپ کو یہ کہ یار میں 21ویں گریڈ کا آفیسر ہوں، اس کو اپنا باپ بنا کے آگے کھڑے کروں اور اس کے پیچھے میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاؤں، اور کیا کرے گا یہ، وہی فجر میں چند صورتیں پڑھے گا، پھر رکوع، پھر سجدہ، سلام پھیرو اور گھر چلے جاؤ۔ تو یہ کیا ہوا ہے، اس میں کیا ہے، کیا ملا مجھے اس سے؟ ظہر کے وقت میں تو بزنس کا ٹائم ہوتا ہے، عصر کے وقت میں تو دکان پہ اور زیادہ رش ہوتا ہے، اس کو بند کر کے مسجد میں جانا، تو اس لیے اللہ نے کیا حکم دیا، مؤذن کو کہا کہ خالی حی علی الصلاۃ سے کام نہیں چلے گا، پہلے ان کو بتاؤ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ جو تو نے جس کو بڑا بنا لیا ہے نا، ابھی مرے گا تو پتہ چل جائے گا تھوڑے دنوں میں، تجھے ہم نے بنایا غیظ کے گندے خون سے، ناپاک خون سے، اور بنا کے انسان بنایا، تو کیا سمجھ رہا ہے ایسا ہی بنا رہے گا؟ ابھی مرے گا، کیڑے کھائیں گے دوبارہ جا کے، ویسے ہی ہونے والا ہے جیسا جہاں سے ہم نے اسٹارٹ لیا تھا نا، تھوڑے دنوں میں ویسے ہی ہو جائے گا۔ تکبر زیب نہیں دیتا، علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ متکبر ہے، تبھی تو حدیث میں آتا ہے فرعون کے ساتھ حشر ہوگا، تکبر کی وجہ سے کہ اللہ کی دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہا، اتنا اپنے آپ کو فنٹر سمجھتا ہے۔ مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ اور کہہ رہا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں نماز وہ پڑھے جو فارغ ہو، معاذ اللہ، روزہ وہ رکھے معاذ اللہ جس کے پاس کھانے کے پیسے نہ ہو، یہاں تک فرعونیت بڑھتی ہے انسان کی۔ تو اللہ میاں نے کیا اناؤنسمنٹ کروائی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، پھر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ میں کیوں؟ اللہ کو تو اور بھی بہت سے لوگ مانتے ہیں، نماز کو نہیں مانتے، ہم تو بھائی اللہ کے میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے کہ میسنجر آف گاڈ ہے وہ، تو ان کا میسج ہے کہ نماز قائم کرو، اور یہ ان کا نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے۔ اس لیے ان کی وہ یاد دہانی کے لیے اناؤنسمنٹ ہوئی، اتنی لمبی تمہید کے بعد یہ نعرہ لگایا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، فوراً شیطان حملہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کو بھی مان لیا، اللہ کے رسول کو بھی مان لیا، اللہ کی کبریائی بھی مان لی، لیکن تکلیف تو ہو رہی ہے نا جاتے ہوئے، ملے گا کیا؟ انسان کو جب تک اس کا کوئی مفاد نہ ہو نا، اس کو موٹیویشن نہیں ملتی۔ تو بتایا حی علی الفلاح، تھوڑی کامیابی نہیں، بہت بڑی کامیابی ہے۔ خدا کی قسم، اتنا تو آپ کے باس کی طرف سے اگر آرڈر آتا نا تو آپ آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے، اس اسٹائل میں آرڈر آتا،
پھر اس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن مؤذن کو حکم ہے کہ اذانیں فضاؤں میں گونجتی رہے, ان کو زبردستی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پڑے ہوئے سوتے رہیں, سونے دو ان کو. جو کاروبار میں لگا ہوا ہے لگا رہنے دو, جو یونیورسٹیوں میں ایجوکیشن میں لگا ہوا ہے, پڑھائی میں, اس کی نظر میں پڑھائی کی ویلیو ہے نا کہ ایکچولی ہمارے لیکچر کا ناغہ ہوگا اگر ہم نماز پڑھیں گے, ایکچولی کل پیپر کی تیاری بھی کریں, ایکچولی بہت ہے آج کل لوگوں کے پاس. تو اللہ میاں نے کہا دیا کہ بھائی اناؤنسمنٹ کرتے رہو, اطلاع دیتے رہو. میں اس پر حجت کو تمام کروں گا جب یہ حساب و کتاب کے لیے میرے سامنے آ کے کھڑا ہوگا. میں کہوں گا ایک دفعہ تو اس کا اثر ہوتا, 2 دفعہ 3 دفعہ اتنا کسی کو سمجھایا جائے تو کبھی نہ کبھی تو اس کے دل کے پردے میں بات گھستی ہے نا. کسی کو میں نے 50 سال دیے, کسی کو 60 سال دیے سمجھنے کے لیے. تو کیا سمجھتا تھا یہ مؤذن بے وقوف ہے جو 5 ٹائم اذانیں دے رہا ہے کھڑے ہو کر؟ تو کیا سمجھتا تھا یہ ایسا ہی ہے؟ خدا کی قسم اللہ کی نظر میں سب سے مبارک دعوت وہ اذان ہے. سب سے زیادہ ویلیو اللہ کی نظر میں کس دعوت کی ہے؟ اذان کی. اور ہماری نظر میں سب سے زیادہ کم ویلیو معاذ اللہ اذان کی ہے. ہر دعوت پر ہم لبیک کہتے ہیں. کہیں ولیمے کا کارڈ آ جائے نا ایک دفعہ پڑھیں گے ضرور. ہر دعوت پر ہم کچھ سوچتے ہیں, لیکن اذانیں سن سن کے ہمارے کان سن ہو گئے ہیں. اب تو خاموش نہیں رہتے اذان کے وقت. تو جو شکر گزار ہے, جو یہ مانتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں پانی کے قطرے سے بنایا, حیض کے خون سے بنایا, پیدا کرتے ہی ماں کی شکل میں ہمیں اس نے بہترین گفٹ دیا, باپ کی شکل میں بہترین تحفہ دیا, ماں کی چھاتیوں میں اس نے دودھ پیدا کیا ہے. یہ ڈاروین کے نظریے کی پیداوار نہیں ہے. پھر ہم بڑے ہوئے, آسمان سے بارشیں برسائیں, زمین سے تناور درخت پیدا کیے, ساری نعمتیں. پھر ہم بالغ ہوئے تو ہمارے لیے اس نے عورت کو پیدا کیا, لتسکنوا الیہا, تاکہ ان دونوں کے نکاح کے ذریعے ملاپ سے سکون ملے, پھر آگے ان کو اولاد کی نعمت ملے. یہ ساری نعمتیں خود بخود نہیں ہیں, یہ کس کی طرف سے انتظام ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو میرے بھائی جو یہ مانے گا نا تو حی علی الصلاۃ پر وہ لازمن لبیک کہے گا. وہ کہے گا کہ میرے رب نے صرف 5 ٹائم مجھ سے حاضری کا مطالبہ کیا, وہ اگر 50 دفعہ بھی مجھ سے حاضری کا مطالبہ کرتا میں 50 دفعہ جاتا, کیونکہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے, سب کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے. وہ تو 50 دفعہ بھی کہتا تو ہم 50 دفعہ آتے. تو اس لیے میرے بھائی سب سے زیادہ ویلیو اللہ کی نظر میں اسلام میں توحید کے بعد کس حکم کی ہے؟ نماز. اس میں آپ کے پاس نو کا آپشن نہیں ہے. بازار میں خریداری کے لیے جاؤ, سفر میں جاؤ, اگر نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش ہوتی نا تو میدان جنگ میں سفر میں اللہ اجازت دے دیتا صحابہ کو, وہاں بھی معاف نہیں کی ہے. ذرا سی بات پہ بڑے بڑے نمازیوں کے سفر میں سو رہے پڑے ہوئے. بھائی کیا یار, اب نہیں ہوتی. پھر اپنی طرف سے مسائل سفر میں پڑھو بھائی. اب جو پڑھ رہا ہے جہاں بیٹھا ہوا ہے وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھ رہا ہے. وہ بھائی فرض نماز کھڑے ہو کے ہوتی ہے, تھوڑی ہمت کر لو. کم ہمتی سب سے زیادہ کھانا کھانے کے لیے فوراً کھڑا ہو جائے گا. کھانا کھانے کے لیے کیا ہوگا؟ کھڑے ہو کے ریسیو کرے گا کھانا. ہر کام میں کھڑے ہوگا. نماز کا جیسے ٹائم آئے, ہر آدمی نے اپنے مسئلے بنائے ہوئے جی, سیٹ پہ بیٹھے ہوئے. نفل نماز تو سیٹ پہ بیٹھے ہوئے بھی ہو جاتی ہے, فرض نماز سیٹ پہ بیٹھے ہوئے نہیں ہوتی, کھڑے ہونا پڑے گا. ڈرائیور کو روکو, آپ اس کو بولو بھائی جب واش روم جانا تھا تو تو روکتا کہ نہیں روکتا. تو نماز تو ہماری نظر میں واش روم سے زیادہ اہم ہے. پوری بس میں ایک بمشکل نمازی ہوتا ہے تو اس کی پھر کوئی بھی نہیں سن رہا ہوتا. دیکھ رہے ہوتے ہیں سارے وہاں فلم لگا کے مست ہیں. خدا نہیں دیکھ رہا کہ یار تم یہ کیا ننگے ناچ دیکھ رہے ہو تم. اگر میں چاہوں اس بس کو کھائی میں گرا دوں, میں چاہوں اس بس کا جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کیسے خون کی ندیاں بہ رہی ہوتی ہیں. تم سے ایک مطالبہ کیا ہے کہ بھئی سفر ہو یا حضر ہو تم نے نماز نہیں چھوڑی, تو ڈرائیور پہ چڑھ جاؤ جا کے, بولو بھائی روکے گا تو, ہم نے نماز پڑھنی ہے. نہیں ہو سکتا یہ. اپنے مسئلے ہوتے ہیں تو پھڈا بھی کرنا جانتا ہے مسلمان, بڑا پھڈے باز ہو جاتا ہے. نماز کا مسئلہ ہوگا, نمازی کہیں گے یار اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ معاف کرنے والا ہوتا تو مؤذن کے ذمہ لگاتا کہ 5 ٹائم تو حی علی الصلاۃ کی ندا لگا. اللہ کہہ دیتا ہے ان سے بولو حی علی الصلاۃ, اور پھر بولو کہ بھائی آنا ہے تو آ سکتے ہو, نہیں آنا ہے تو میں معاف کرنے والا ہوں. اللہ نے معاف نہیں کرنا تھا تبھی تو کہا کہ حجت تمام کرو ان کے اوپر, کہ نہیں چھوڑوں گا میں ان کو. تو اس لیے بھائی سفر ہو یا حضر ہو نماز آپ نے پڑھنی ہے. ہاں ڈرائیور پر آپ نے غصہ بھی کر لیا, ہر طرح سے کوشش کر لی, پھر بھی نہیں مان رہا, پھر آپ مجبور ہیں. پھر آپ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں اور احتیاطاً اس کو لوٹا بھی لیں. اپنی کوشش تو پوری کریں نا, اتنی کوشش کریں جتنی واش روم جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو ہماری خواتین بھی چھوڑ دیتی ہیں, شاپنگ کرنے گئی ہیں تو نماز چھوڑتی, کوئی جگہ ہی نہیں ملی. کیوں جگہ نہیں ملی بھائی؟
جعلت لی الارض کلھا مسجدا، حدیث میں آتا ہے اللہ نے میرے لیے پوری روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے. پوری روئے زمین، کہیں موقع ملے ہم نے تو اللہ کا شکر ہے سڑک پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے. سڑک پہ نماز ہو جاتی ہے، میدانوں میں، صرف بیت الخلا گندگی کی جگہ وہاں نہ پڑھو. پاک ہونا چاہیے بس جگہ کا. اور جگہ کے پاک ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف سے 6 دفعہ اس کو دھویا ہو آپ. سڑک بھی پاک ہے، مٹی بھی پاک ہے. جب تک ناپاک ہونے کی دلیل نہ ہو شرعن اس کو پاک سمجھا جائے گا. جتنی بھی جگہ ہے نا یہ سب پاک ہی سمجھی جاتی ہیں جب تک آپ نے خود سے وہاں کوئی گندگی نہ دیکھ لی اپنی آنکھوں سے. لوگ وہمی بن رہے ہوتے ہیں کہ پاک نہیں ہے، تو بھئی پاک ہے سب جگہ. مسجد سے باہر نکلو سب پورا سب کچھ پاک ہے جب تک کوئی آپ کو واضح طور پر گندگی نظر نہ آ جائے. صحابہ کرام تھوڑی دریاں بچھا کے نمازیں پڑھا کرتے تھے پہلے، وہ تو جہاں جگہ ملتی تھی وہ تو جوتوں سمیت نماز پڑھا کرتے تھے. تو نہ اللہ نے نماز معاف کی ہے مرد پہ اور نہ عورت پہ. نہ شاپنگ کے دوران میدان جنگ میں نہیں کی ہے تو پھر باقی کس میں کر دی ہوگی. تو اس لیے بھائی اللہ کو اپنی ڈکشنری سے مت نکالو. اللہ کو یاد رکھنا ہے تو اس کی سب سے پہلی علامت ہے کہ یہ شخص نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. اور آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ صف اول میں نماز پڑھتے ہیں، جب اللہ کا دربار لگتا ہے نا نماز میں مسجد میں، تو کچھ ایسے ہوں گے جو بالکل اینڈ میں آخری رکعت میں سلام پھیرنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں. وہ بھی غنیمت ہے، نہ آنے سے تو بہتر ہے. ہر چیز میں آگے آگے ہوتے ہیں. جب شادیوں کا کھانا کھلتا ہے تو سب سے پہلے یہ حملہ آور ہوتا ہے. شادیوں کا کھانا مسلمان پاکستانی قوم ہر چیز میں ہمیں میجورٹی سست نظر آتی ہے سوائے چند لوگوں کی. ہماری میجورٹی ہر چیز میں کیا ہے؟ سست. ہر کام لیٹ. کسی کو کوئی ٹائم دے دو اتنے بجے تو مجھے پتا ہے 1.5 گھنٹے بعد ہی آئے گا. لیکن جب شادیوں میں کھانا کھلتا ہے نا پھر آپ اسپیڈ دیکھو قوم کی. یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی ہیں. شادیوں میں ولیموں، شادیوں میں تو ہم جاتے نہیں ولیموں میں، تو جیسے ہی کھلتا ہے نا کھانا، او ہو، اور کس طرح اپنی پلیٹوں میں بھر رہے ہوتے ہیں یار، جیسے ندیدوں کو اس کے بعد کبھی بھی زندگی میں نہیں ملے گا. پتا ہے میں اتنا نہیں کھا سکتا. ابے تو جتنا کھا سکتا ہے اتنا نکال یار. سارے لیگ پیس تو لے جائے گا تو باقی کہاں جائیں گے؟ تجھے چیسٹ پسند ہے تو تیرے علاوہ کیا دنیا میں کسی اور کو پسند نہیں ہے؟ کوئی چیسٹ پہ لپکا ہے، کوئی سارے لیگ نا کہ کوئی وسیم نہ کھا لے یا ستار نہ کھا لے. جتنا کھانا ہے تھوڑا سا نکالو. جس خدا نے تمہیں یہاں تک رزق دے دیا ہے، ایک لیگ پیس اگر تمہیں پسند ہے وہ مل گیا تو اگلا بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تمہیں مل جائے گا. جتنا کھا سکتے ہو اتنا کھاؤ. اٹھ کے جاؤ، کچھ نظر آ جائے تو کھا لو، نہیں آئے تو صبر شکر کر کے واپس آ جاؤ، اگلی دعوت میں پھوڑ دینا جا کے. کتنی بدتمیزی والا معاملہ ہوتا ہے یار. اتنی شرم آ رہی ہوتی ہے. یہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے ختم نہ ہو جائے. دیکھو عزت کے دونے والے اس ذلت کے پلیٹوں سے. اچھا جیسے ہی کیمرہ آئے گا نا ایک دم تمیز سے، یوٹیوب پہ پڑی ہوئی اس طرح کی ویڈیو بھی، ایک دم جیسے کیمرہ آئے گا ایسے ہو جائیں گے جیسے پتہ ہی نہیں کھانا وانا کیا ہوتا، جیسے کچھ ہے ہی نہیں، کھانے کی کوئی ویلیو ان کی نظر میں. تو میرے بھائی جو اسپیڈ یہاں دکھاتے ہیں نا وہی اسپیڈ کہاں ہونی چاہیے؟ نماز میں ہونی چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صف اول میں نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے دربار میں بھی سب سے آگے ہوں گے. ان مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوں گے جن کو اللہ کا خاص قرب ملا ہے. وہاں بھی اللہ کہے گا کہ تم نماز میں پیچھے آیا کرتے تھے تو اب بھی تم کہاں بیٹھو گے؟ وہیں جا کے چپلوں میں ہی جا کے بیٹھو تم، کیونکہ یہ تو آپ کے اختیار میں ہے نا، وہاں آپ کا اختیار نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صف مردوں کی صف اول ہے اور بدترین صف آخری صف ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آخری میں نہیں آ سکتا تو آنا ہی چھوڑ دے کہ بدترین صف ہے، وہ اس سے بہرحال بہتر ہے جماعت کی نماز چھوڑنے سے. تو اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. اور اپنے اوپر جرمانہ رکھ لو، جس دن جماعت کی نماز چھوڑے سزا دو اپنے آپ کو، ورنہ یہ جماعت کی نماز کی عادت نہیں پڑتی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس دن اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے، جو اللہ ہی جانتا ہے ان چیزوں میں متشابہات میں ہے، اس کی کیفیات ہمیں معلوم نہیں ہے، ان میں بحث کرنا بھی ناجائز ہے. اللہ اپنی تجلی ظاہر کریں گے تو اس میں اتنی اٹریکشن ہوگی، اس میں لوگ ایسے مبہوت ہو جائیں گے کہ سجدے میں گر جائیں گے. اس وقت سجدہ کرنے میں مزہ آئے گا، لذت محسوس ہوگی. فرمایا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر تختے کی کر دی جائے گی اور وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟
فرمائے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو دنیا میں سجدے کے لیے نماز کے لیے بلایا جاتا تھا، وہم سالمون، اس وقت ان کی کمر صحیح تھی، تختے کی نہیں تھی، یہ کمر جھکا سکتے تھے، سجدہ کر سکتے تھے، نماز پڑھ سکتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں دنیا میں جب ہمیں سجدے کے لیے بلایا جاتا ہے تو ہم اس کو ہلکا لیتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی بہت بڑی قیمت ہے، بہت ویلیو ہے اللہ کی نظر میں اس کی۔ اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ نماز کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج ہمیں بے نمازیوں کے بارے میں افسوس نہیں ہوتا، وہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ نمازیوں کے بارے میں افسوس ہوتا ہے کہ جو نمازی بھی ہے نا، تو وہ بھی اپنی نماز کی ایسے حفاظت نہیں کرتے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ انہوں نے بھی ایک سائیڈ میں ایک چیز رکھا ہوا ہے کہ جب سارے کاموں سے فارغ ہو گئے تو چلو کیا پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا یوم یدع وہم کیا ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم، نہیں یہ آیت میں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، آگے کیا ہے، خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ فرمایا دنیا میں انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، تو یہ کب بلایا جاتا ہے، اذان۔ بھائی یہ بہت بڑا المیہ ہے یار، دیکھو گاڑیاں غلط نہیں پارک کیا کرو۔ میں دیکھتا ہوں یہاں مدرسے کے گیٹ کے آگے کئی بار لوگوں نے گاڑیاں کھڑی کی ہیں۔ اتنی تو انسان میں سینس ہوتی ہے کہ جب گیٹ کھلے گا مدرسے کا تو اندر سے جو گاڑی باہر کیسے نکالے گا۔ یعنی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا آخری درجہ یہ ہے، یہ حدیث خوب غور سے سنیں، ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا جائے۔ کوئی بھی چیز جو لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے اس کو کیا کرو، ہٹا دو۔ گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، کوئی گر سکتا ہے، آپ اس کے انتظام کریں۔ کانٹا پڑا ہوا ہے اس کو ہٹائیں، پتھر رکھا ہوا ہے اس کو ہٹائیں، کوئی بھی چیز جو لوگوں کو اذیت دے سکتی ہے۔ ہاں ابھی بتا رہا ہوں، ابھی بتا رہا ہوں، جائیں گے نا، بات کمپلیٹ ہونے دینا، ورنہ پھر دوبارہ کریں گے یہ حرکت، تو اس لیے کمپلیٹ کر لو پھر جائیں۔ تو راستے میں تکلیف دہ چیز جو نہیں ہٹاتا نا، اس کو نبی نے ایمان سے خارج کیا ہے۔ تو سوچو وہ کتنا بڑا گویا کہ کافر ہوگا جو تکلیف دہ چیز راستے میں ڈالتا ہے۔ تو گاڑی غلط پارک کرنا، بائک غلط پارک کرنا، یہ تکلیف دہ چیز ڈالنا ہے کہ نہیں ہے؟ کانٹے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لوگ اکثر سنبھل کے ہی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن گاڑیاں اس طرح روزانہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے روزانہ کہ یہاں آپ گلی میں گاڑی موڑنے کی کوشش کرو نہیں موڑ سکتے، کسی نے کارنر پہ گاڑی ایسے کھڑی کی ہوگی کہ گاڑی دوسری گاڑی جو آئے گی ٹرن ہی نہیں ہو سکتی، اور یہ دیندار لوگ زیادہ معذرت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے ہاں جو جتنا بے ڈھنگا ہوگا نا اس کو سمجھا جاتا ہے اتنا نیک ہے، جتنا بے ڈھنگا ہوگا نا۔ میں جب گیا نا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس، ان کے شاگردوں کے پاس، تو میرے پاس 125 تھی، میں نے دیوار کے ساتھ لگا دی بائک، تو وہ کہیں جھانک رہے تھے، انہوں نے کہا بالکل چپکاؤ۔ میں نے کہا یہ عجیب بات کر رہے ہیں بھائی، راستہ تو ہے نا بھائی، راستہ اتنا تو ہم نے بائک پارک کی ہے کہ راستہ تو ہے۔ انہوں نے کہا نہیں راستہ نہیں، کھلا راستہ ہونا چاہیے لوگوں کے پاس گزرنے کا۔ تو جب آپ مکمل دیوار کے ساتھ بائک کو چپکا کے کھڑا کر سکتے ہو تو آپ نے اس کی دم باہر کو کیوں نکالی ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا یار عجیب ٹائپ کے لوگ ہیں یہ، تو بہت سختی کیا کرتے تھے۔ تو راستے سے تکلیف دہ چیز جو نہ ہٹائے وہ ایمان سے خارج ہے، تو جو راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالے وہ کتنا بڑا بے ایمان ہوگا معذرت کے ساتھ۔ تو ابھی تو آپ لوگوں سے غلطی سے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب جس نے غلط گاڑی پارک کی وہ اٹھے گا ہی نہیں نا ہمیں آپ نے بے ایمان کا فتویٰ لگا دیا۔ تو ہم اچھا گمان رکھتے ہیں آپ نے جان کر نہیں کیا ہوگا، غلطی سے کیا ہوگا، بلکہ آپ نے گاڑی صحیح پارک کی ہوگی یا بائک صحیح پارک کی ہوگی، کسی نے ہٹا دی ہوگی۔ تو جن نے غلط پارک کی ہے جا کے ذرا گلی کھولے، جا کے اٹھ جائیں، ہم لوگ دیکھ بھی نہیں رہے، آنکھیں بند کر لو بھائی، ہم نہیں دیکھ رہے، شاباش شاباش، اور آئندہ اس سے توبہ کریں۔ تو پیچھے سے تو دیکھ سکتے ہیں نا، تو بائکیں جو ہے نا بالکل چپکا کے کھڑی کیا کریں دیوار سے، اور گاڑی بھی، اور گاڑی تو سامنے روڈ پہ کھڑی کرتے ہیں، ابھی کیمرے لگے ہوئے ہیں الحمدللہ چاروں طرف، ہم نے ٹھیک ٹھاک سیکیورٹی کا انتظام کیا ہوا ہے جو اسباب کی دنیا میں، تو چور بھی انشاءاللہ بھاگے گا نہیں، کہیں بھی پکڑا جائے گا۔ اور یہاں بھی کیمرے لگے ہوئے، وہ دیکھو وہ بھی لگا ہوا ہے، یہ بھی لگا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں؟ تو کسی کی جیب میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے، کیونکہ جیب کترے بھی ہیں یہاں پہ، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، تو ہر طرح کیمرے لگے ہوئے ہیں جو ایک ظاہری اسباب ہو سکتے ہیں، اور سیکیورٹی گارڈ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ سیکیورٹی گارڈ تو آپ کو وردی میں جو نظر آ رہے ہیں نا، اسلحہ
کھلا لے کے گھوم رہے ہیں, کچھ یہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہو, تو آپ میں سے کسی کو نہیں پتا ہے کہ ادھر کس کی پینٹ میں کیا رکھا ہوا ہے اور کس کی شلوار میں کیا رکھا ہوا ہے. تو خیر بات کیا چل رہی تھی, بات چل رہی تھی نماز. ہو سکتا ہے میرے بھی آواز بھی اسلحہ لگایا وہ میں نے, تو ہم بھی اتنے نیک نہیں ہیں جتنا آپ سمجھتے ہو ہم کو, سمجھ رہے ہو نا, نیک سے مراد جو بالکل ہی بیوقوف لوگ سمجھتے ہیں نا. تو باقی یہ کہ اسباب کی دنیا میں انسان احتیاط کرتا ہے. باقی وہ بہاری لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. تو وہ اللہ نے جب تک زندگی دینی ہے دے گا, جب اٹھانا ہوگا تو ویسے ہی اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ. پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے نا. تو ایک ظاہری لحاظ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے انسان, باقی اللہ چاہے گا تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. ایک چھوٹا سا مچھر انسان کو مار سکتا ہے, تو ایک چھوٹی سی گولی مار سکتی ہے انسان کو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. خیر, تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے فرمایا جب ان کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ نہیں آتے. تو جو اللہ جب بلاتے ہیں اس بلانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اذان. اذان بڑی زبردست چیز ہے. مجھے تو حقیقت بتاؤں, جو میں میرے جیسا نالائق جو نماز کی ٹوٹی پھوٹی اہمیت اللہ نے ہمارے دل میں پیدا کی نا, وہ اذان کی وجہ سے, کہ اللہ کو نماز سے اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے کہ ہر دفعہ پوری تقریر مؤذن سے کہلوائی جاتی ہے. دیکھو جب بھی کسی چیز کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے ہیں, اگر وہ کام بار بار ہو رہا ہے نا, ایک دفعہ ہوگا تو آپ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, بار بار ہو رہا ہے تو ایک دفعہ کی اناؤنسمنٹ کافی ہوتی ہے. ایک دفعہ کی, جیسے آپ کی جب جاب لگتی ہے تو آپ کا باس آپ کو ایک دفعہ بتا دیتا ہے کہ بھئی 8 بجے سے ٹائم شروع ہوگا اور شام 4 یا 5 یا 8 بجے تک آپ کی ایک دفعہ اناؤنسمنٹ کیا ہے, بولو نا, کافی ہے, بس بتا دیا بھائی, سگنیچر لے لیے کہ بھئی یہ ٹائمنگ ہے. یہ 9 بجے عام طور پہ دفتر میں 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے, اور گورنمنٹ کے جو دفتر ہیں 3:30 پونے 4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے. اس میں شام کو چھٹی کا ٹائم 4 بجے, پونے 4 بجے حاضری ہوگی اور 4 بجے چھٹی. بعض دفعہ تو آنے کا ٹائم 4 بجے ہوتا ہے, جانے کا صبح 9 بجے ہوتا ہے واپس, یعنی الٹا بھی چل رہا ہوتا ہے. جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے نا کہ اس ٹائم پر آئے کہ جب جانے کا ٹائم گزر چکا تھا, ٹھیک ہے نا, 4 بجے جانے کا ٹائم تھا, 5 بجے پہنچ رہے ہیں. تو گورنمنٹ میں اللہ کا شکر ہے بہت ساری ہمارے ہاں سہولتیں ہیں الحمدللہ. تو ابھی بات سے بات نکلتی ہے, چھوڑو اس کو یار, بات تو سجدے کی چل رہی تھی نا. تو اللہ تعالیٰ نے, ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کو ایک دفعہ بتا دیا جاتا ہے بھائی یہ ٹائم ہے, اس پہ آ جانا. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ جب 8 بجیں گے یا 9 بجے کا ٹائم آفس میں دیا ہے تو باس آپ کو فون کر کے بتا رہا ہوں آ جاؤ ٹائم ہو گیا ہے. کبھی ہوتا ہے ایسے؟ نہیں ہوتا نا. کیوں نہیں ہوتا؟ ان کو پتا ہے خود آئے گا, اس لیے کہ کیا ملتا ہے سال کے آخر میں, روکھڑا ملتا ہے. روکھڑا ملے گا تو سارے کام ہوں گے, عزت بھی ملے گی, ترقی ہوگی آپ کی. دیکھا جاتا ہے نا پرائیویٹ اداروں میں, تو دیکھا جاتا ہے, گورنمنٹ میں دیکھا جانا چاہیے کہ یہ اس کی حاضریاں کتنی ہیں اور کتنا کس نے کام کیا ہے. لہذا ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں. ایک دفعہ اعلان دوبارہ کریں گے تو آپ ان کو بیوقوف بولو گے, یار بس سر آپ نے بتا دیا نا 9 بجے کا ٹائم ہے, بس کیا ہے بار بار بھونپو لے کے گھر پہنچ جاتے ہو, ہیں لاؤڈ اسپیکر لے کے میرے دروازے پہ کھڑے ہو 9 بج گئے ہیں. یہ جو سحری جگانے والے آتے ہیں نا, مجھے ان سے اسی وجہ سے الرجی ہے. اور بھائی ہمیں پتا ہے یار سب کو, جس نے روزہ رکھنا ہے وہ اٹھ جائے گا. اب وہ پھر وہ جو گھومنا شروع کرتے ہیں محلے پڑوس میں, ایک گھر کا نمبر رات 2 بجے آ رہا ہے, دوسرے کا نمبر رات 4 بجے آ رہا ہے. سحری کا ٹائم 4 بجے شروع ہو رہا ہے تو 2 بجے ان کو کیوں اٹھا رہے ہو؟ یہ تو ایک بس عجیب سی ایک حساب کتاب ہے. تو خیر بار بار اناؤنسمنٹ نہیں کی جاتی, بار بار یاد دہانی نہیں کی جاتی. اور اللہ نے بھی باقی عبادتوں میں ایسے ہی کیا. رمضان کے مہینے کے بارے میں قرآن میں 2 آیتیں ہیں. ایک تو ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم. اللہ نے فرمایا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے. وہ فرض ہو گئے نا. دوسری آیت کیا ہے, کب فرض ہوئے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ ہے. فمن شہید منکم الشہر فلیصم. جو پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا نا کہ روزے فرض ہوئے, تو اگلی میں بتا دیا کون سے مہینے میں, رمضان. جو رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے. ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے بس, اس کے بعد دوبارہ قرآن میں اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر اسلام میں حکم بھی نہیں ہے کہ یاد دلاؤ. مؤذن کو حکم کے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ اس مہینے میں سب روزے رکھو. کوئی اللہ کی طرف سے ایسی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے؟
بھائی مسجد کے امام اپنی ذمہ داری پہ کسی کو یاد دلا دیں, روزہ رکھو, ترغیب دیں, وہ ان کا کام ہے. اللہ نے کوئی لگے بندے الفاظ نازل نہیں کیے, لہذا مسجد کا امام یاد نہ بھی دلائے تو بھی کوئی گناہ گار نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے قرآن میں جب بیان کر دیا نا بس صحیح ہے, سن لیا ان لوگوں نے, کافی ہے. حج کے بارے میں ایک آیت ہے قرآن میں جس میں فرضیت کا ذکر ہے, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, لوگوں اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوں. وَمَنْ كَفَرَ, جو استطاعت کے باوجود نہیں جائے گا, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. ایک آیت جس سے فرضیت ہے, دوسری آیت نہیں ہے. یہ تو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہا تھا, حج کے لوگوں کو کہا تھا کہ حج کرو. اللہ کا جو اپنا آرڈر ہے نا, جو اللہ کے اپنے کلام میں آرڈر ہے وہ ایک ہی ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. لیکن نماز, ایک تو قرآن میں جگہ جگہ بھر دی اللہ نے نماز کو, جہاں ایمان والوں کی صفات نماز پڑھتے ہیں. قرآن شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون, ایمان والوں کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے اور عمل میں کیا, نماز قائم کرتے ہیں. جہاں عمل کی بات آئے گی نا نماز, جہاں جنتیوں کی صفات آئیں گی نماز اور زکات. زکات بھی ہے ساتھ ساتھ, وہ کیوں ہے پھر کسی اور موقع پر بیان کروں گا انشاءاللہ. سب سے پہلے نماز پھر زکات, سب سے پہلے نماز پھر اللہ کی راہ میں خرچ. یعنی زکات یا اللہ کی راہ میں خرچ مختلف عنوانات سے, کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں, دونوں کام چلتے رہتے ہیں ان کے. اس سے پتہ چلتا ہے کنجوس نمازی اللہ کو پسند نہیں ہے, یعنی نماز کے ساتھ سخاوت بھی ہے. تو لیکن نماز کو پہلے درجے پہ رکھا گیا ہے. وجہ کیا ہے اس کی, اتنا فوکس کیوں کیا جا رہا ہے, اتنا زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ پھر چلو اللہ نے قرآن میں درجنوں جگہوں پر کہہ دیا نماز پڑھو, بار بار کہہ دیا نماز پڑھو نماز پڑھو, اتنا کہا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی حکم قرآن میں ملتا ہی نہیں ہے. چلو اتنا زیادہ کہہ دیا, اب تو بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت اور بھی نہیں ہے نا, اب تو بالکل ہی ضرورت نہیں ہے. دیکھو آپ کے باس نے آپ کو بلایا دفتر اور آپ سے کہا کہ 9 بجے آپ نے پہنچنا ہے, ایک دفعہ کہہ دیا. اس کے بعد پھر آپ کو کہا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں 9 بجے آپ کی ٹائمنگ شروع ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ نے کہا گئی. پھر تیسرے دفعہ کہہ رہا ہے میں بتاؤں کتنے بجے ٹائم ہے آپ کا, 9 بجے. 10 دفعہ جب کہہ دے گا نا 9 بجے, اب جب 9 بجیں گے تو آپ کو یاد نہیں دلائے گا, وہ کہے گا میں نے 10 دفعہ اسی لیے کہہ دیا تھا کہ دوبارہ مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہ پڑے. اب آپ اگلے دن لیٹ ہو رہے ہو, 11 بجے پہنچ رہے ہو, تو وہ کہہ رہا ہے, وہ کہے گا کہ آپ کیوں لیٹ آ رہے ہو, آپ کو سر آپ نے 9 بجے مجھے یاد نہیں دلایا. وہ کیا کہے گا باس کہ بھائی جو پہلے دن میں نے 10 دفعہ کہا تھا نا 9 بجے, وہ اسی لیے کہا تھا کہ ایک دفعہ کہنا کافی تھا, مگر 10 دفعہ اس لیے ریپیٹ کیا تھا کہ دوبارہ یاد دلانے کی ضرورت نہ پڑے. آپ یہ نہ کہو کہ میں بھول گیا تھا. بہت مشکل ہے سمجھانا, بہت مشکل. تو جب اللہ نے نماز کو سینکڑوں دفعہ ریپیٹ کیا قرآن میں, تو اب تو ہر وقت یاد دلانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی. کمال ہے بھائی, اللہ نے کیا فرمایا کہ اتنا یاد دلاؤ کہ پیدائش سے لے کے موت تک اذان ہی سنتا رہے یہ بیٹھ کے. پیدا ہوا تو کان میں اذان دلوائی اس کے, پیدا ہوا تو کان میں اذان, نماز کی طرف دعوت. حالانکہ سمجھتا نہیں ہے بچہ, ایک حرف بھی سمجھ میں نہیں آتا اس کے اذان. بچہ تو نہ سمجھ ہوتا, اس کو کیا پتا چلتا ہے میرے کان میں کیا ہو رہا ہے. لیکن جب بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو یہ جب یاد دلایا جاتا ہے کہ تیرے کان میں بھی اذان دی گئی تھی, دوسروں کو دیکھتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اللہ نے ابھی سے یاد دلا دیا ہے. تو پیدا ہوا ہے, تجھے بتایا کہ نماز نہیں چھوڑنی, تو نے نماز نہیں چھوڑنی ہے تو نے. پھر فجر کے وقت الگ بلایا جا رہا ہے, جب ظہر کا ٹائم آتا ہے الگ. اچھا اللہ نے نماز کا بھی ذکر کیا اور ٹائمنگ بھی قرآن میں بتا دی. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل, نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلکنے کے اوقات میں اور رات کے اندھیروں میں بھی. اس میں پانچوں نمازیں آ گئی. سورج میں جب کوئی بڑی تبدیلی ہوتی ہے نا تو اس کو ڈھلکنا کہتے ہیں. سورج میں جب بڑی تبدیلی ہوتی ہے, فجر کے وقت سورج کیا اندھیروں سے نکل کے روشنیوں کی طرف جب لائٹ مارتا ہے نا سورج مشرق سے. دیکھو کوئی گاڑی, آپ کسی گاڑی کا انتظار کر رہے ہو یار, وہ دولہے کی مثال دیتے ہیں, اس کو بات سمجھ میں آئے گی. دولہا بارات کے انتظار میں ہال میں بیٹھا ہوا ہے, بارات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے, ٹائم دیکھ رہا ہے یار لیٹ, پہلی میں بہت لیٹ ہو گیا مفتی صاحب کا بیان سن کے, تو 45 سال میں شادی کر رہا ہوں, اوپر سے بارات لیٹ ہے. تو وہ فوراً دیکھتا رہے گا کہ بھئی ایک دم بسوں کی لائٹیں جو ہے نا گلی کے نکڑ پہ بس نظر نہیں آتی, لائٹنگ پہلے ہوتی ہے نا, لائٹنگ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب بارات
پہنچنے والی ہے, پھر پٹاخے وٹاخے بعد میں. تو سورج کیا ہے, ایک دم غائب ہو جاتا ہے, اندھیروں میں دنیا ڈوب جاتی ہے. تو سب سے پہلے جو لائٹ مشرق کی طرف ظاہر ہوتی ہے, جو لائٹ یعنی اس طرح ہوتی ہے, وہ ایک تو عمودی لائٹ ہوتی ہے نا, عمود کو کیا کہتے ہیں, پرپینڈیکولر کہتے ہیں, ہم تو ٹریگنومیٹری پڑھ کے بھول گئے یار. ہاں ہاریزینٹل, میں لفظ بھول گیا ہوں, ہم نے بہت پڑھی ہے. ہاریزونٹل ایک ہوتا ہے, پرپینڈیکولر ایک ہوتا ہے بیس کہتے ہیں اس کو. بال چھوڑ لو, ٹریگنومیٹری پھر بعد میں پڑھیں گے. بھی ایک لائن, ایک روشنی یوں آتی ہے, پھر ایک روشنی ایسے. جو یہ روشنی ہے نا, اس کو صبح کاذب کہتے ہیں. صبح کاذب, یہ جھوٹی صبح ہے, یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ سورج آ رہا ہے ابھی. اس کے بعد جب ایک دم افق پہ مشرق یعنی مشرق کی طرف آسمان کے کنارے پہ جو ایسے لائٹ پھیلتی ہے نا, یہ وہ والی لائٹ ہے جو بارات آتے وقت ٹرک جو بس مارتی ہے نا لائٹ, اب یہ آ گئی ہے. اس سے پہلے تو کوئی سگریٹ پی رہا تھا یا کیا کر رہا تھا. تو اس کو کہتے ہیں صبح صادق, سچی صبح. وہ پہلے والی صبح سے دھوکا ہوتا ہے کہ شاید سورج نکل رہا ہے, وہ اس لیے اس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد آتی ہے صبح صادق. تو وہ جو لائٹ مشرق کی طرف پھیلتی ہے نا ایسے لمبائی میں, وہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ اب وہ اندھیرے ختم, ایک دم سورج ایک ڈھلکنا شروع ہو رہا ہے نا, ایک دنیا میں ایک بہت بڑی چینجنگ آ رہی ہے. تو اللہ نے فرمایا جیسے ہی دنیا میں یہ چینجنگ آئے گی, تبدیلی آئے گی اس سے, سورج کے ڈھلکنے سے, تم نے کیا کرنا ہے, اس موقع پر نماز قائم کرنا ہے, اپنے رب کو یاد کرنا ہے, میرا رب مجھے رات کے اندھیروں سے نکال کے دوبارہ. کتنی بڑی خدا کی قسم, یہ سورج کا طلوع ہونا اتنی بڑی نشانی ہے اللہ کی وجود کی. ایتھیس اور ملحد پاگل ہوتے, مجھے لوگ کہتے ہیں ملحدوں پہ کو معاف کر دیں, بیان نہ کریں آپ, بہت بیان ہو گیا ملحدوں پر. لیکن بھائی کیسے یار چھوڑ دیں, اتنی بڑی خدا کی نشانیاں دیکھ کر جو بدبخت کہتے ہیں یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے. اور یار ایسا سسٹم, اتنا ایندھن اس کے اندر, ایسی روشنی, کیسا جیسے آپ تکے کو گھماتے ہیں نا جب پکاتے ہیں, کوئلے پہ جب تکا پکاتے ہیں, ادھر سے پک گیا اب کیا کرو, گھماؤ, یہ خود بخود گھومتا ہے, گھمانا پڑتا ہے. یا ایسا سسٹم لگانا پڑے گا کہ گھومے, وہ سسٹم کوئی لگا کے دیتا ہے. تکے میں خود بخود اتنی عقل نہیں ہوتی کہ کروڑوں سال میں ترقی کرتے کرتے ایسا بن گیا کہ آٹومیٹک گھومنا خود بخود ہی شروع, یہاں سے پک گیا اب یہاں سے پکاؤ, ہے بھائی یہاں سے تو پک گیا اب کیا کرو, اب یہاں سے پکاؤ مجھے. تکا خود بخود کروڑوں سال میں بھی اتنا ذہین نہیں ہوتا, تو یہ سورج اور زمین اتنے ذہین کیسے ہو گئے کہ سورج گیا اور پوری دنیا کو لائٹ دیتا دیتا, ساری دنیا میں کی فصلیں اگاتا, وٹامن ڈی پرووائڈ کرتے 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 ابھی سورج امریکہ والوں کو نواز رہا ہے. اس وقت یہاں رات ہو رہی ہے نا, امریکہ میں دن ہے, سورج وہاں جا کے گوروں کو وٹامن ڈی دے رہا ہے, ان کی فصلوں میں جان پیدا کر رہا ہے. ہمارا نمبر ابھی, ہم تکے کی وہ والی سائڈ ہے جو انگارے کے دوسری طرف گئے ہیں ہم لوگ. بھئی یہاں سے تو زمین پک گئی ہے, اب اس کو تھوڑا سا اندھیرے میں رکھو, اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے. اب میرے اس طرح پکانے کی باتیں کرنے سے ایتھیس کو تپانے کا کام ہو رہا ہے. حقیقت ہے نا, جب سورج پکا رہا ہے اور ایتھیس ہمیں تپا رہا ہے, خود بھی تپ رہا ہے الٹی باتیں کر کے. تو یہ بھائی کیسا خوبصورت نظام ہے یار. سورج کا جو طلوع ہے نا, خدا کی قسم یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے, سورج کی حرکت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی. کتنا بڑا آگ کا ایندھن ہے, آگ کا ایندھن زمین سے لاکھوں گنا بڑا. اتنی آگ, اتنا ایندھن کہاں سے آ گیا؟ اسٹیل مل میں جو ایندھن جس سے لوہا پگھلایا جاتا ہے, یہ آٹومیٹکلی پیدا ہو گیا, یہ اس کو پیدا کیا گیا ہے, یہ تو ڈالا جاتا ہے نا اس میں بھٹیوں کو جلانے کے لیے. سورج میں کہاں سے آ گیا؟ اتنی آگ برسا رہا ہے, اور ایسی لائٹ ہے اس کی کہ آپ جب سورج کی روشنی ہوتی ہے, آپ کے ہزار وولٹ کے بلب فیل ہو جاتے ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ جل رہے ہیں کہ بجھ رہے ہیں. تو کیا تن تناتا ہوا شان کے ساتھ مشرق سے نکلتا ہے. تو اللہ نے کہا ابھی نکلنے سے پہلے پوری دنیا کا نظام چونکہ چینج ہو رہا ہے, اندھیروں سے ڈوب کے تم روشنیوں کی طرف آ رہے ہو, تو جو ملحد ہوگا, جو خدا کا انکار کرنے والا ہے, اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی دی, دوبارہ سورج میری خدمت کے لیے طلوع ہو رہا ہے, اور اس زمین کا نظام دوبارہ سے کیا ہو رہا ہے, چینج ہو رہا ہے. وہ تو پڑا ہوا خواب خرگوش کے مزید لیتا رہے گا, کافر خدا کو یاد نہیں کرے گا. اور جو خدا کو مانتے ہیں, جو مشرک ہیں, وہ مندروں میں جا کے بتوں کے سامنے جھکیں گے, حالانکہ وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں ان بتوں کو اللہ نے. تبھی قرآن کہہ رہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, سورج اور چاند کی خدمت کو دیکھ کے ان کو سجدہ مت کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن, سجدے کے لائق وہ خدا ہے جس نے سورج اور چاند کو بنایا ہے.
ہندو کہتا ہے گائے ہماری بڑی خدمت کرتی ہے, گائے ہماری ماں ہے, ہمارا بھگوان ہے. او بھائی, جس خدا نے گائے کو تمہاری خدمت کے لیے بنایا ہے وہ ہے تمہارا اصل بھگوان, وہ ہے تمہارا اصل معبود. یہ گائے بنی نہیں ہے, بنائی گئی ہے. ایک میکینک نے گاڑی بنا کے آپ کو گفٹ دے دی, گاڑی کا شکریہ ادا کر رہے ہو آپ ہیں؟ بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ ایک سائنٹسٹ نے گاڑی بنائی اور آپ کو دے دی, لو بھائی چلاؤ. ریوو بنائی, ریوو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مثال تو اچھی دینا آدمی. میں نے کہا ہے نا کہ دیکھو بعض لوگ جو غریب ہونا تو کوئی برائی ہے نہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے مسکین تھے. سوچ کا غریب ہونا کیا ہے؟ نقصان دہ. اس لیے میں انڈے والے برگر کی مثال نہیں دیتا, مثال ہمیشہ زنگر برگر کی ہوگی. کیا کھاؤ بے شک انڈے والا برگر, جیب میں دیکھو پیسے ہیں تو انڈے والا کھا لو, زنگر کے ہیں تو لیکن مثال ہمیشہ کس کی دو؟ زنگر کی. تو مثال اچھی گاڑی کی دینی چاہیے. اور اس میں ایک اور حکمت بھی ہے جو کبھی اور کسی اور وقت بتائیں گے انشاءاللہ. تو آپ کو کسی نے, کمپنی نے ریوو دے کے نا آپ کو گفٹ دے دی, لے بھائی. اب آپ کیا کر رہے ہو کہ ریوو کا شکریہ ادا کر رہے ہو, تمہارا بہت شکریہ, تم میری زندگی میں آئی, تم مجھے بٹھا کے گھماتی ہو اور تمہاری وجہ سے میری عزت ہو رہی ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ آپ کو کسی نے ریوو گفٹ دی, یا آپ کو کسی نے گاڑی گفٹ دی, آپ کو کسی نے کوئی بھی ہدیہ دیا, انڈے والا برگر کھلا دیا, آپ برگر کی تعریفیں کر رہے ہو, برگر کے شکریہ ادا کر رہے ہو. تو ہندو یہی کر رہے ہو بھائی, گائے تم پر احسان نہیں کر رہی, احسان اس ذات نے کیا جس نے اس گائے کو بنایا. تو خدا کہہ رہا ہے کہ نہ ملحدوں کی طرح خدا کا انکار کرو کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے, اور نہ مشرکین کی طرح اصل خدا کو چھوڑ کر بنی ہوئی چیزوں کو پوجنا شروع کر دو. اسلام کتنا بیلنس کرتا ہے, کیسی اعتدال والی بات کرتا ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو ان کی خدمت کو دیکھ کے. واسجدوا للہ الذی خلقہن, اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان کو بنایا. یہاں بھی سجدے کا ذکر ہے, نماز میں ہوتا ہے سجدہ. تو اللہ نے کیا فرمایا, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, سورج کے ڈھلکنے. یہ سورج سے نا زمین کا بڑا سسٹم ہے, سورج کو بڑا قرآن نے پروٹوکول دیا ہے. قرآن نے اپنی نشانیوں میں, اگر میں یہ کہوں کہ جتنا سورج کو پروٹوکول دیا ہے شاید کسی اور نعمت کو نہیں دیا, تو شاید میری یہ دعویٰ غلط نہیں ہوگا. تبھی تو سورج سے نمازوں کے اوقات رکھے گئے ہیں. روزہ بھی سورج دیکھ کے ہوتا ہے, سورج غروب ہوگا تو روزہ افطار ہوگا, سورج طلوع ہونے سے پہلے روزہ بند ہوگا, نمازیں سورج کے اوقات پر. تو یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دلوک کہتے ہیں ڈھلکنا. تو اللہ نے ڈھلکنے کے اوقات اس لیے رکھے کہ اس وقت دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں, بڑی بڑی تبدیلیاں. رات کے اندھیرے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بہت بڑی چینجنگ دنیا میں آتی ہے جس کا پوری دنیا پہ بھی اثر پڑتا ہے, آپ کی باڈی پہ بھی اثر پڑتا ہے, پوری دنیا کے نظام پہ اثر. وہ کیا ہے؟ سورج کی جو کرنیں ہیں, مشرق سے بھی سورج کے طلوع ہونے کا ٹائم ہوا ہے, آپ کو روشنی دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب صبح ہونے والی ہے اور اس زمین کے نظام میں تبدیلی آنے والی ہے. تو عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا اس موقع پر تم نے کس کو یاد کرنا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے. کس طرح؟ جس طرح اللہ کہتا ہے میں بتاؤں گا اس طرح یاد کرنا ہے. کیونکہ اگر اللہ نہ بتاتا کس طرح یاد کرنا ہے, پھر ہم عبادت کے وہ طریقے نکال لیتے جو غیر مسلموں نے نکالے ہوئے ہیں, عجیب عجیب سے. جب انسان کو پتہ نہیں ہوتا نا کیسے عبادت کرنی ہے, تو لوگوں کی رائے پہ چھوڑ دیا جاتا. فرض کریں اسلام کہتا بھائی صبح صبح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے, صبح صادق کے بعد تم نے عبادت کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ ہر آدمی اخپل طریقے سے کرے. تو لوگوں کے الگ الگ کانسیپٹ ہوتے, کچھ ایسے عبادت کرتے, وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے میلے کچھ ایلے رہیں گے. یہ بھی ایک نظریہ ہے لوگوں میں. برما میں گیا, بدھسٹ نظر آئے, 6 مہینے سے کہا جاتا ہے کہ نہائے نہیں ہے. یہ ان کا خیال ہے کہ اس طرح بھگوان کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے, نہائے نہیں. کچھ ایسا کرتے کہ ننگ دھڑنگ رہنے کو عبادت سمجھتے. یہ بھی آپ کو بعض مذاہب میں ملے گا, وہ کہتے ہیں ہم تو برہنہ پیدا ہوئے تھے بھائی, یہ لباس تو نیچر کے خلاف ہے. وہ بھی کچھ دن پہلے میں نے فیس بک پہ ایک انٹرویو دیکھا, شکر ہے وہ آگے میز لگائی ہوئی تھی, انہوں نے انٹرویو کے دوران انہوں نے یہ عقلمندی کی, وہ ایک برہنہ بیٹھا ہوا ہے بالکل ہی لباس لیس, تو اس سے پوچھنے کہ اس تکلف کی ضرورت کیا تھی آپ کو؟ تو وہ کہہ رہے ہم تو انسان کیا ہے, پیدا کیسے ہوا ہے؟ برہنہ. تو نیچر یہی ہے کہ لباس وباس نہیں ہونا چاہیے. نیچے لوگوں نے طبیعت سے گالیاں دی ہوئی نا کہ اس کی کوئی ماں بہن نہیں ہے گھر میں. تو یہ بھی ایک عبادت کا ان کے خیال میں طریقہ ہے. بعض لوگوں میں عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم گوشت نہیں کھائیں گے, اس سے اللہ خوش ہوگا. تو انسان کو اگر آزاد چھوڑ دیتا نا اسلام کہ تم اللہ کو جس طرح بھی راضی کرنا چاہو کرو, تو انسان غلط رخ پہ چلا جاتا, وہ انسانیت کے دائرے سے نکل جاتا.